لیکن بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ دکھانے کی کوشش کری ہے جو ماہر جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے اندر جو ہے جن کا ارادہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ آپ کو منہ پہ اس طرح لے کے آتے ہیں، آپ کے سامنے اپنے آپ کو پورٹریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سب سے خیر خواہ آپ کے وہی ہیں، اور یہ ہمیں آج کی سوسائٹی میں نظر آتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور آج ہم یوسف علیہ السلام کی سیریز کا پارٹ 7 کور کرنے جا رہے ہیں۔ آخری ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف منصوبہ بندی کری تھی یوسف علیہ السلام کے خلاف، اور وہ کس پوائنٹ پہ آ کے فائنل انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا ہے یوسف سے جان چھڑوانے کا۔ اس کے اندر کیا کیا حکمتیں نکلتی ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کری تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان کے ارادے نہ صرف بہت ہی برے ہوتے ہیں، بلکہ کس مہارت سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ ان کی جھوٹ کی وجہ سے سامنے والا جو کہ ان کے برے ارادوں سے واقف ہے، نہ صرف واقف ہونے کے باوجود ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، بلکہ اس کی جو سوچ ہے وہ پوری بدل کے رکھ دیتا ہے ان کا جھوٹ۔ وہ کس مہارت سے یہ کام کرتے ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت گہری آیات ہیں یہ، اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اب ہم وہ دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں جانے سے پہلے اب ایک چیز ہم دیکھ لیتے ہیں، اس قصے کا جو فلو چلتا ہوا رہا ہے ابھی تک، اور جو اللہ تعالیٰ نے آیات بیان کری ہیں، ہمیں اس میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت میجر ایونٹس کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ اگر پورا قصہ ہے اس میں سے جو میجر ایونٹس ہوئے ہیں ان کا ذکر ہے، اور جو بیچ کی چیزیں ہیں ایک آیت سے دوسری آیت تک جو بیچ کی چیزیں ہیں وہ بہت آبویس ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس میں غور کریں اور تھوڑا سا اس چیز کے اندر اتر کے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یار اس کے بیچ میں بہت سارے معاملات ہوئے ہوں گے، اور وہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، بہت آبویس چیز ہے، تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آخری سین جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کمرے کا یا پھر اس جگہ کا سین دکھایا تھا جہاں پہ یہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے ان کے بھائی، اور وہ پلان آؤٹ کر رہے تھے، تو وہ چیز ہم نے دیکھی تھی۔ اب وہ سین چینج ہو رہا ہے، سین جا رہا ہے جب وہ اپنے والد کے پاس گئے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اچھا، اب یہ آیت میں پڑھ لیتا ہوں، آیت میں تھوڑی پڑھوں گا اور اس کے اندر جو گہرائی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا۔ اچھا، قالوا یا ابانا جو ہے اس کے اندر اس کا ترجمہ بنے گا انہوں نے کہا ہمارے والد، یا پھر ہمارے بابا۔ صحیح ہے، بابا تو نہیں، مطلب یہ ابانا کے اندر کوئی بہت عزت یا پھر وہ نہیں ہے، نارمل سا ورڈ ہے ابانا، ہمارے والد۔ اس پہ زیادہ فوکس کرنے والی چیز ہے وہ ہمارے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ آیت کا ترجمہ پورا یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے پاس آئے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پہ یوسف کے معاملے میں بھروسہ کیوں نہیں کرتے، اور ہم ہی ہیں جو اس کے بارے میں اچھا ارادہ رکھتے ہیں، یا ہم بہت ویل وشر ہیں اس کے۔ اچھا، اب اس کے اندر دیکھنے والی چیز ہے کہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا اوبویسلی کہ وہ اپنے والد کے پاس آئے ہیں اور ڈائریکٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ یوسف کے معاملے میں، اگر ایسا ہوتا تو والد کہتے کہ تمہیں کس نے کہا میں یوسف کے معاملے میں تم پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اوبویسلی بات ہے انہوں نے پہلے بہت دفعہ کوشش کری ہوگی، طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کری ہوگی۔ وہ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ والد جو ہیں وہ یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہیں، مطلب اس کو زیادہ ہمارے ساتھ گھلنے ملنے نہیں دیتے، ہمارے ساتھ جانے نہیں دیتے، تو انہوں نے کافی دفعہ جو ہے وہ لے جانے کی کوشش بھی کری ہوگی، یعقوب علیہ السلام نے روک دیا ہوگا، یا انہوں نے بہت دفعہ کنونس کرنے کی کوشش کری ہوگی، یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا ہوگا، اور بہت کوشش کے باوجود جب وہ اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو رہے تو پھر وہ آ کے بات کر رہے ہیں والد سے کہ ہمارے بابا، مطلب آپ ہمارے بھی تو والد ہیں اور آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، مطلب ہم آپ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ ایموشنل اٹیک نظر آ رہا ہے کہ اپنے والد کو کس طرح ان کی سوچ پہ اٹیک کر رہے ہیں تاکہ ان کی سوچ کو بدل دیں، اور جو وہ جانتے ہیں ان کے ارادے کے بارے میں کہ وہ کوئی بہت اچھا ارادہ نہیں رکھتے اپنے یوسف بھائی کی طرف، اور ان کی کوئی بہت زیادہ محبت ہے اس سے منسلک نہیں ہے، تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ برا پلان کریں گے اور اس کے خلاف امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس کو ہم پیچھے آیت میں دیکھ چکے ہیں، اس کا ذکر انہوں نے اپنے بیٹے سے آلریڈی کر دیا یوسف علیہ السلام سے۔ اچھا، اب اس کے اندر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ والد ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور خاص طور پہ یوسف کے معاملے میں وہ بالکل بھروسہ نہیں کرتے، اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے ساتھ ادھر ادھر ہونے نہیں دیتے، اپنی نظر سے آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے کہ کہیں ہم اس کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ حالانکہ ریئلٹی بھی یہی ہے، ان کا کوئی ارادہ بہت اچھا نہیں ہے، وہ قتل کا اور ان سے جان چھڑوانے کا پلان بنا کے آئے ہیں، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب کس طرح سے انہوں نے جھوٹ اتنا پروفیشنلی پورٹرے کرنا ہے اپنے والد کو، اتنا مہارت سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہ صرف ان کا ارادہ بدل جائے بلکہ ان کو شاید یہ لگنے لگے کہ یار شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں کچھ زیادہ سوچ رہا ہوں، شاید اس طرح ہو جائے، وہ ابھی ہم آیت میں دیکھیں گے آگے۔ اچھا، انہوں نے بات کس طرح شروع کری ہے، پہلے انہوں نے کنیکشن جو ان کا ہے اپنے والد سے، رشتہ داری، یعنی کہ ہم آپ کے بیٹے ہیں اور آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، ہم پہ نہیں کر رہے آپ بھروسہ، تو ایک طرح سے وہ جو ہے نا ایموشنل ان کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا بھائی ہے، وہ یوسف کا جو ذکر ہے یہاں پہ لا تأمنا، اس کی بھی بہت سائنسز ہیں، لیکن اس کا جو آسان الفاظ میں اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ یوسف ہمارا بھائی ہے،
اور آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ ہمارے والد ہیں, یوسف بھی تو آپ کا بیٹا ہے, اس سے محبت کرتے ہیں, ہم سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ تو ایک طرح سے وہ یہ جانتے ہیں کہ والد جو ہیں وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, اور وہ کسی نہ کسی, چاہے وہ کتنا بھی برا ہو, کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ان کی سمپیتھی ہوتی ہے یا ان کی محبت کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. نفرت نہیں آ جاتی بالکل, یہ محبت بالکل ختم نہیں ہو جاتی, کچھ نہ کچھ محبت باقی رہتی ہے جس کو ابھارا جا سکتا ہے, جس کو اکسایا جا سکتا ہے. تو وہ یہاں پہ اتنا شاطر ہیں کہ وہ جانتے ہیں اس بات کو, تو وہ اسی پوائنٹ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آ کے اپنے والد کو ایموشنلی مینیپولیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے اللہ کے نبی ہیں, ہم ان کو لاجیکلی تو مینیپولیٹ کر نہیں سکتے. وہ سارے پروف اور فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھ دیں گے کہ بھائی اس ٹائم تم نے یہ کیا تھا, تم اس کو جاتے آتے دھکا دے کے گئے تھے, یا اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ والد کو کس طرح سے ٹارگٹ کرنا ہے, کس طرح ان کو جو ہے وہ پن کرنا ہے, اور کس طرح ان کو مینیپولیٹ کرنا ہے. تو وہ یہ کھیل یہاں پہ کھیل رہے ہیں. نہ صرف یہ, بلکہ آگے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایشورٹی بھی دے رہے ہیں, اور ہم ہی تو اس کا خیال رکھیں گے, اور ہم اس کے ویل وشر ہیں, اور ہم سچ میں, اور یہ جو ہے نا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, یہ بہت کانفیڈنس ہے اور بہت ایمفیسس کے ساتھ آیا ہے. لناصحون بھی ہو سکتا ہے, وَإِنَّا, اور بے شک ہم ہی تو ہیں, اور ہم ہی تو اس کا خیال رکھیں گے. آپ بتائیں اور کون رکھے گا؟ ہم اس کے بھائی ہیں. آپ ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے, ہم پہ نہیں کرتے بھروسہ. تو ایک طرح سے جتنا وہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں نا, وہ ان کو کر رہے ہیں. اچھا, اب اس کی دوسری جو آیت ہے وہ ہے أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ بنے گا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں, صحیح ہے, اور یہ وہاں پہ اپنا کھیلیں گے, صحیح ہے نا, مطلب یہ کھیلیں گے اپنا وہاں پہ اور بہت انجوائے کریں گے, اور ہم جو ہے ان کی آبویسلی ہم ان کی حفاظت کریں گے. اچھا, یہ تو ایک نارمل ترجمہ ہے, لیکن اس کے اندر بہت ساری حکمت ہے, اور اگر ہم اس کے اندر تھوڑا سا گہرائی میں اتریں تو یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان کا جو فلو ہے نا, اس کے اندر ہمیں 2 سے 3 چیزیں ملتی ہیں. اور بھی چیزیں ملتی ہیں, لیکن جو میں نے سیکھے ہیں چھوٹی سی کچھ چیزیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو اس کا جو اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ اب یہ بڑے ہو رہے ہیں, ان کو اب ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ چیزوں کو دیکھیں اور یہ اس میں انجوائے کریں گے, تاکہ یہ بھی چیزیں سیکھیں. کل کو ظاہر ہے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو بھی کام آنا چاہیے. تو ایک طرح سے وہ ان کو جو ہے نا بینیفٹ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں اس کو ضرورت ہے, اور ایک طرح سے یہ بھی ان کو پریشر دیا جا رہا ہے کہ اگر نہیں بھیجیں گے تو یہ کام نہیں سیکھے گا, یہ لیفٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو ایک طرح سے آپ نے ان کو پازیٹیو انفلوئنس بھی کرنا ہے اور نیگیٹیوٹی سے ڈرانا بھی ہے. تو یہ دونوں ایموشنل جو ہے وہ پلیز ہمارے سامنے آ گئے, کس طرح سے ایموشنل مینیپولیشن ہوتی ہے, کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے تھرو جو ہے وہ سامنے والے کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اچھا, دوسری چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کو وہ پازیٹیوٹی یہ بھی دکھا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ والد کی محبت یوسف سے کتنی زیادہ ہے, صحیح ہے. تو وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ اگر ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں گے تو یہ کھیلیں گے, کودیں گے, اور بہت ان کو مزہ آئے گا کہ یوسف خوش ہوں گے. یوسف خوش ہوں گے تو والد ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی خوش ہوں گے. وہ یہ بھی جانتے ہیں, وہ انتہائی شاطر دماغ کے لوگ ہیں. مطلب ظاہری بات ہے شیطان ان کو سپورٹ کر رہا ہے اوبیسلی, وہ ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اصل کھلا دشمن ہے, تو وہ اس سارے معاملے میں شیطان ان کے دماغ میں تھاٹ ڈال رہا ہے, ان کو طریقہ کار بھی بتا رہا ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ دکھانے کی کوشش کری ہے, جو ماہر جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کے اندر جو ہے جن کا ارادہ اچھا نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی وہ آپ کو منہ پہ اس طرح لے کے آتے ہیں, آپ کے سامنے اپنے آپ کو پورٹریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سب سے خیر خواہ آپ کے وہی ہیں. اور یہ ہمیں آج کی سوسائٹی میں نظر آتا ہے, جن کا کسی نہ کسی طرح کا انفلوئنس ہوتا ہے, وہ بھی جن کا انفلوئنس نہیں ہوتا, ہم سے ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے. تو ہمیں یہ مینیپولیشن کہیں نہ کہیں پہ دکھتی ہے, کسی حد تک دکھتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے. یہ صرف ان سے منسلک نہیں ہے, یہ ہر زمانے میں, ہر طرح کے لوگوں میں, ہر طرح کے رشتوں کے اندر یہ چیز آئے گی. تو ہمیں اس سے اس طرف اشارہ مل رہا ہے کہ کس طرح سے یہ سارا کام ہوتا ہے. اور ایک طرح سے ادھر یہ پورٹری کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے نا وہ آپس میں مل کے کھیلنا کودنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے بیچ کی جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے. اور ایک والد جو ہیں وہ یہی تو چاہتے ہیں, اس کے علاوہ وہ کیا چاہیں گے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 بچے جو ہیں وہ لوگ لڑتے رہتے ہیں, اور کسی دن وہ دیکھیں کہ وہ گلے مل رہے ہیں آپس میں, تو والد خوش ہوں گے نا. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم والد کو کس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں, کوئی چانس چھوڑنا ہی نہیں ہے کہ والد جو ہے ان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پوائنٹ رہے, کوئی نہ کوئی ان کو شک رہے. ایک چیز اور جو ہمیں اس آیت میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت اسٹرانگ گروپ ہیں. پچھلی آیت کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یوسف اور ان کے بھائی کی محبت بہت زیادہ ہے, حالانکہ اصل تو ہم اسٹرانگ ہیں. لیکن جب وہ بات کرنے آئے ہیں اپنے والد سے تو بالکل بھیگی بلی بن گئے, جیسے ان سے زیادہ کوئی معصوم اور ان سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں. لیکن ہمیں یہاں پہ ان کی 2 طرفہ دکھ رہی ہے کہ منافقت دکھ رہی ہے کہ ایک تو آپ کا مقصد حد درجے کا انتہائی برا ہے, اور ادھر آپ اپنے آپ کو اس طرح شو کر رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ کے علاوہ یوسف کا کوئی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا, اور آپ سے بڑا کوئی محبت کرنے والا, آپ سے اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور ایٹ دا بیک سائڈ آپ کا اصل چہرہ کیا ہے وہ ہمیں اس سے پچھلی آیت میں مل چکا ہے کہ آپ کی نظر میں اپنے والد کی کیا عزت ہے, آپ ان کے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں نبی ہونے کے باوجود, اور آپ اپنے بھائی سے کتنی نفرت کرتے ہیں اور اس کے خلاف کتنے سنگین پلان بنا چکے ہیں. تو ضروری نہیں ہے, ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اگر سامنے والا بہت کنوکشن سے یا بہت
مہارت سے ہم سے کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیں ادھر بھی جو ہے نا وہ اس کے ایموشنل ٹریپ میں نہیں آنا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہے. اور یہ بہت بہترین ٹریننگ ہمیں ان آیت سے مل رہی ہے کہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے انوائرمنٹ میں اگر اس طرح کے چیلنجز آئیں تو ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ بالکل ایک اپنے کانشیس مائنڈ میں رہنا ہے اور ان کے ٹریپ میں نہیں آنا. امید ہے جو باتیں آج ہم نے دیکھی ہیں, جو چیزیں ہمیں اس سے ملی ہیں, جو حکمت ملی ہے, اس سے ہمیں ضرور فائدہ ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اسٹے کنیکٹڈ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.